إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 23ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 23ویں پارے کے آغاز میں سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے آخر میں ہے، کچھ 23ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والوں کا واقعہ ہے۔ اِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول گئے اور دو رسول گئے۔ دو رسولوں نے ان کو جا کے دعوت حق دی، انہوں نے آگے سے ان کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا رسول بھی ان کی طرف بھیج دیے، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائے۔ 3 رسول ایک بستی تھی بہت بڑی، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ انہوں نے جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ لوگوں نے آگے سے ان کا مذاق اڑایا، ان کو برا بھلا کہا، ان کو کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم کیسے نبی بن سکتے ہو، اس طرح کی باتیں کی۔ تو پھر جو ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی اس بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ تفسیروں میں اس کا نام حبیب نجار آتا ہے، واللہ عالم کوئی بھی ایک بندہ یعنی کہ تھا، وہ ان نبیوں کو ماننے والا نبیوں کا صحابی تھا۔ وہ آیا اور آ کے اس نے قوم کے سامنے خطاب کر کے ان کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، ان کی بات مان لو۔ یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ اجر نہیں مانگتے، ٹھیک ہے نا، ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور یہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں۔ اور اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے اللہ رب رحمان مجھے کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو اس مصیبت سے مجھے جو ہے وہ بچا سکے، یعنی کون جو ہے وہ مجھے اس کی کوئی اور الہ ہے جو اس مصیبت سے مجھے نکال سکے۔ اور اس قوم نے جب یہ باتیں سنی نا توحید کی، انبیاء علیہ السلام کی شان کی، تو انہوں نے پتھر مار مار کر اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ تو جیسے کوئی شہید ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخل الجنہ، ہم نے اس سے فرمایا جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تم بھی ایمان لے آؤ نبیوں پر اور جنت میں چلے جاؤ۔ کتنا یعنی ہمدرد تھا۔ تو خیر سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا، زمین کے اندر سے جو پھل پھول اگاتے ہیں اگتے ہیں اس کے حوالے سے، اور سورج چاند ستاروں کے مقررہ کے نظام جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کشتی جو کہ سواروں کو لے کر جو ہے وہ اتنی بڑے سمندر کے اندر چلتی ہے، حالانکہ پانی کے اندر ایک سوئی بھی ڈوب جاتی ہے، اور اتنی بڑی کشتی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے بیان فرمایا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جو ہے وہ ان کا حساب کتاب ہوگا، اور جو متقین ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اصحاب الجنہ ہوں گے، وہ جنتی لوگ ہوں گے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب رحمان کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ اور جو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرموں کو کہا جائے گا علیحدہ ہو جاؤ، تم جو ہے وہ شیطان کی پوجا کرتے تھے، حالانکہ ہم نے بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور الہ بنا رکھے ہیں کہ وہ ان سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی ان کے جو ہے وہ مدد کرنے کے ان کے پاس کوئی ایسا ہے، یعنی کہ ان کے کوئی فوج ہی ایسی ہے جو ان کی مدد کر سکے۔ تو اسی طرح سے آگے اس کے بعد سورہ صافات ہے 23ویں پارے میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے حوالے سے بہت اچھا خوب بیان فرمایا، اور قرآن کریم کی شان کے حوالے سے کافی کچھ بیان فرمایا ہے، اور آخرت کے انجام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا،
اور جہنم کے آگے عذابوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم انبیاء اور رسل کا جو سلسلہ جو ہے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس میں جو ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی اور نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے بتوں کو پاش کیا اور کافروں نے ان کو جو ہے وہ آگ کے اندر جلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اور پھر جو ہے وہ انہوں نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک صالح بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ابا جان اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بنا لے گئے اور وہاں لے جا کر جو ہے وہ انہیں لٹا کر اوپر چھری رکھ دی۔ دو نبی ہیں اور عظیم یعنی کہ اول العزم پیغمبر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہاتھ میں چھری پکڑے چاہتے ہیں کہ گردن کٹ جائے، اور نیچے بھی ایک پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام، وہ چاہتے ہیں کہ چھری چل جائے لیکن چھری نہیں چل رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تو لوگ جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے پیروں کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو کہہ دیتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جو چاہے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دو نبی چاہ رہے ہیں نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ چاہ رہا تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر جو ہے وہ ایک مینڈا بھیج دیا جنت سے، اور وہ جو ہے اس کو ذبح کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا الیاس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی، بتوں کی پوجا سے بچایا۔ تو کچھ لوگوں نے مانا جو اللہ کے مخلص بندے تھے، باقی لوگوں نے نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی الیاسین، کہ آل یاسین پر بھی جو ہے وہ الیاس والوں کا، الیاس کے گھر والوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جب وہ کشتی کے اندر سوار تھے تو ان کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کی صبح تک وہ اس کے اندر رہتے، قیامت کے دن تک وہ اس کے اندر رہتے مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بخشی وہاں سے۔ یہاں سے بھی کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، وہی نبیوں کو جو ہے وہ مشکلات سے بچاتا ہے، وہی عام بندے کو بچائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ سورہ صافات کی آخری آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب عزت والا اور وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ آگے سورہ سعاد ہے۔ سورہ سعاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مختلف ہیلوں بہانوں کے جوابات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، کہ وہ جو ہے آخرت پر جو ہے نہیں مانتے، اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ان کا ذکر فرمایا، اور جو ایک آزمائش ان کی ہوئی اس کے اندر وہ ثابت قدم ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنوں، انسانوں، چرندوں پرندوں پر بھی حکومت بخشی ہوئی تھی، ہواؤں پر بھی۔ تو اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر بندے تھے، صبر کرنے والے تھے، اور ان کو بیماری نے کافی لمبے عرصے تک ان کو جو ہے وہ آزمائش کے اندر ڈالے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس سے تیابی عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ
انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد انہ اواب، وہ بڑے ہی اچھے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا مختصر ذکر فرمایا، اور آخری رکوع کے اندر سورہ سعد کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تو اس کے بعد ابلیس نے نہ کیا، تو ابلیس کے بارے میں جو ہے وہ بھی یہاں پر بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، سورہ زمر کے اندر جو ہے وہ سورہ زمر کا کچھ حصہ اس پارے میں ہے 23ویں میں، باقی حصہ 24ویں پارے میں ہے۔ سورہ زمر کے اندر بہت خوب اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی، قرآن کریم کی شان بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو حکمت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ اور فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو، توحید کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور اولیاء بنا رکھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے اختلاف کا میں اچھی طرح سے فیصلہ کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے اور کفار کو ہدایت نہیں دیتا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور جھوٹا قرار دیا جو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ طاغوت سے بچتے ہیں کہ اس کی عبادت سے بچتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ بال جو ہے نا یہ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے کی آخری آیت کے اندر بھی فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فوت ہونا ہے، ان سب نے بھی مر جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے فیصلے ہوں گے، جو تم اختلاف کرتے ہو، جو جھگڑتے ہو، اس بارے میں فیصلے ہو جائیں گے۔ تو میت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندہ، میت کا معنی فوت شدہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت ہونا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ لیکن آج دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات خوب واضح ہیں، اسی طرح وہ پیچھے ہم نے آج پڑھی سورہ آل عمران کی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل افإن مات او قتل، اگر یہ شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، اور پیچھے ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے کسی کو خلد دی نہیں، کسی کو ہمیشگی دی نہیں، ہر ایک نے فوت ہونا ہے، دنیا کے اندر جو بھی آیا اس نے فوت ہونا ہے۔ لیکن آج بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، عقیدہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور جو ہے وہ ان سے مدد مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے غلط عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔